أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ. قادیانیت کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اصل میں تو یہ فتنہ ختم ہوا ہی نہیں تھا جب ان کو کافر قرار دیا گیا، اور وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اصل معاملہ اس دور میں بھی باقی رہا کہ ان خبیثوں کو جو مرتد ہو چکے تھے اسلام لانے کے بعد، پھر مرزا قادیانی کی نبوت کو مان کر مرتد ہو چکے تھے، حکومت وقت کو، مسلمان گورنمنٹ کو اس وقت ان کی گردنوں کو ان کے جسم سے جدا کرنا چاہیے تھا. اور مسلمان اسی بات پہ خوش ہو گئے کہ ہم نے ان کو کافر قرار دلوا دیا، اور ان کا فتنہ چلتا رہا. کفار کے چندوں پر پلنے والی، ان کے اشاروں پہ ناچنے والی، اسلام کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والی یہ تحریک پس پردہ چلتی رہی اور اپنی جڑیں مضبوط کرتی رہی، اور آج اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور مسلمان ملکوں کے اندر فتنے اور فساد کی آگ کو برپا بھی کرتے ہیں. اور بہت سے نام نہاد اہل سنت مولویوں کو بھی انہوں نے اپنے ٹکڑوں پر پالا ہوا ہے، جو ان کے لیے ہمدردی کی فضا پیدا کرتے ہیں. ایک مرزا کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں، اگرچہ کافر ہیں لیکن اہل کتاب سے بہتر ہیں. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ایک اور کفر انہوں نے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اہل کتاب سے بہتر نہیں ہو سکتے، یہ اہل کتاب سے بدتر ہیں. اور اگر آپ نے صحابہ کا منہج سمجھا ہوتا، ختم نبوت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو سمجھا ہوتا، تو پھر زبان سے یہ جملے نہ نکلتے کہ یہ ان کا بڑا ہے، مرزا غلام احمد مرزائیوں کا بڑا ہے، اس کا احترام کیا جائے. یہ لائق احترام نہیں، یہ ملعون شخص ہے. اس کی نبوت کو ماننے والے بھی ملعون ہیں، کفار کی ٹیم ہے، کفار کا ٹولہ ہے، اسلام کے یہود و نصارہ سے بڑے دشمن ہیں، کفار سے بڑے دشمن ہیں. تم نے ختم نبوت کی اہمیت کو نہ جانا. ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو سیرت ابوبکر صدیق کی طرف نظر دوڑانی پڑتی. اگر اس سیرت پہ تم نظر دوڑاتے، تمہیں ختم نبوت کی اہمیت کا علم ہوتا کہ ابوبکر صدیق آواز لگا رہے تھے آج کوئی مدینے میں نہ رہے، بلکہ قافلے نکلے اس کذاب کے لیے، اس دجال کے لیے، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، ختم نبوت کے منکرین کو قتل کرنے کے لیے. ہر کوئی یمامہ کی طرف نکل جائے، مدینہ بھلے خالی ہوتا ہے ہو جائے. اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ درندے مدینے میں داخل ہوں گے، اگر وہ مجھے گھسیٹتے بھی پھرے، تو تب بھی مدینے سے نکلو اور مسیلمہ کذاب کے قتل کے لیے، اس کے لشکر کے قتل کے لیے، ختم نبوت کے ڈاکووں کو مٹانے کے لیے سب کے سب یمامہ کا رخ کرو. یہ وہ سیرت تھی جس پر ابو بکر صدیق آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں اور خود بھی تیار. اگر سیدنا علی منع نہ کرتے تو اللہ کی قسم ختم نبوت کے ڈاکووں سے قتال کرنے کے لیے ابو بکر صدیق میرے رسول کے ساتھی، میرے پیارے حبیب کے سب سے افضل و اعلی صحابی، خود تلوار لے کے یمامہ کی طرف نکلتے. یہ تو علی تھے جنہوں نے روکا تھا کہ آپ تو مدینے میں رکو، مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچی آپ بطور مرکز تو باقی رہو گے. ختم نبوت کو پہچاننا، ختم نبوت کی عزت کو جاننا، ختم نبوت کے موقع کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سلف کو دیکھنا پڑتا ہے، صحابہ کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے. 13,000 کا لشکر بنو حنیفہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس ہیں، مقابلہ بڑا شدت کا ہے، اور مسلمان
پیارے نبی کے ختم نبوت کی اس عظیم عقیدے کے دفاع کے لیے کٹنے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، اور لڑے، جنگ ہوئی، بھرپور جنگ ہوئی۔ کیسی جنگ ہوئی؟ منظر یہ بھی نظر آیا، 1200 صحابہ کی لاشیں، ان کے مبارک جسم زخموں سے کٹے پھٹے ہوئے وہ مقتل گاہ میں سجے ہوئے ہیں، سورج کی کرنیں ان کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہیں۔ کس لیے یہ صحابہ کی اتنی عظیم جماعت، صحابہ کا اتنا بڑا گروہ شہید ہوا؟ ختم نبوت کی اہمیت کو قیامت تک آنے والی مسلمان ذریت کے دلوں میں پیوستہ کرنے کے لیے صحابہ کی اتنی بڑی جماعت نے قربانیاں پیش کر کے ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کیا۔ میری قوم پر تم ختم نبوت کی عظمت کو پہچان نہ سکے، تم اس کی اہمیت کو جان نہ سکے۔ یہ انصار کے سردار ہیں، ثابت بن قیس ہیں، عظیم بہادر کمانڈر ہیں، اتنی ان کی بہادری کے قصے عربوں کے اندر مشہور ہیں، اور یہ عظیم سردار اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں مرتدین کو دیکھ کر، ان مجرموں کو دیکھ کر جنہوں نے مسلمہ کی نبوت پر ایمان لے کر آئے تھے۔ کہا تھا اف لہؤلاء ولما یعبدون، تف ہے تمہارے اوپر، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان پر بھی تف ہے، تم نے محمد کی نبوت کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب کی نبوت پر ایمان لے کر آئے۔ تف ہے قادیانیوں پر جو محمد کی نبوت کو چھوڑ کر غلام احمد مرزا قادیانی پر ایمان لے کر آئے۔ مگر اے میری قوم، تم ختم نبوت کی عظمت کو پہچان نہ سکے۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، وہ اکیلا تھا، ہزاروں کا لشکر تھا، اور وہ اس میں کود گیا تھا، گھس پڑا تھا، اور ہزاروں سے لڑتے ہوئے اس طرح شہید ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی ایسا حصہ باقی نہ بچا تھا جس پہ تیر و تلوار کے زخم نہ لگے ہو۔ پر میری قوم، تم ختم نبوت کی عظمت کو پہچان نہ سکے۔ وہ عمر بن خطاب کا لاڈلا بھائی تھا، زید بن خطاب، جو ایمان لانے میں صف اول میں شامل تھے، وہ عظیم کمانڈر، وہ عظیم مجاہد، وہ عظیم صحابی ختم نبوت کے لیے کس طرح قربانی دیتے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر آخری خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ لا اتکلم حتی یہزمہم اللہ، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کسی سے کلام نہیں کروں گا جب تک اللہ ان ختم نبوت کے منکروں کو شکست نہ دے دے۔ او القی اللہ فاکلمہ بحجتی، یا پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اپنے خون بہا کر اپنی قربانیاں دے کر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں، یا یہ مرتدین، یہ ختم نبوت کے منکر اور ڈاکو قتل ہو جائیں، یہ شکست کھا جائیں، یا میں شہید ہو کے اللہ کے سامنے پہنچ جاؤں۔ اس وقت تک میں کلام نہیں کروں گا، میں اس مشن کو جب تک پورا نہ کر لوں۔ پر میری قوم، تم ختم نبوت کی عظمت کو پہچان نہ سکے۔ یہ وہی تھے جس کی شہادت نے مراد رسول کو غمگین کیا تھا۔ صحابہ نے کیا قربانیاں دی ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ کس طرح اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اپنی جان کو قربان کر ڈالا۔ یہ حدیقۃ الرحمن ہے جسے اتنا خون بہا اس باغ کے اندر کہ اس کو حدیقۃ الموت کا نام دیا گیا۔ بنو حنیفہ کا یہ باغ جس کی دیواریں کسی قلعے کی طرح بلند تھی، اور یہ کفار اس باغ کے اندر بند ہو چکے تھے۔ مقابلہ کیسا! چشم فلک نے یہ کیا عجیب منظر دیکھے۔ ایک صحابی ہے، برا بن مالک نام ہے، اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اب کوئی حل تمہارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کر اس دیوار سے مجھے اس باغ کے اندر پھینک دو۔ اللہ کی قسم میں اکیلا لڑتا ہوا دروازے تک پہنچوں گا اور تمہارے لیے دروازہ کھلوا دوں گا۔ دیوار پہ چڑھے کفار کے، مرتدین کے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے تا حد نظر پھیلے ہوئے لشکر کو دیکھا، اور پھر تنے تنہا اکیلے ان کے درمیان کود پڑے، ہزاروں سے بھڑ گئے، لڑے اور لڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے اور مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دیا، اور مسلمانوں نے ختم نبوت کے ڈاکووں کو تہہ تیگ کیا، ان کے گلوں کو کاٹ ڈالا، ان کی لاشوں کے انبار لگا کر یہ اعلان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا تو نبی کے صحابہ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ پر میری قوم، تم ختم نبوت کی اہمیت کو نہ پہچان سکے۔ کاش تم نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھا ہوتا،
کاش تم نے صحابہ کی ان قربانیوں کو یاد رکھا ہوتا تو تمہاری گندی زبانوں سے یہ جملے نہ نکلتے کہ یہ قادیانی یہودیوں سے اچھے ہیں، نصارہ سے اچھے ہیں، اہل کتاب کی کیٹیگری میں ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ یہودیوں سے بڑے کافر ہے، یہ عیسائیوں سے بڑے کافر ہے، یہ اسلام کے ان سے بڑے دشمن ہے، یہ اسلام کے لیے دیمک ہے۔ انہوں نے تو آج تک نہ آئین پاکستان کو تسلیم کیا، نہ قانون پاکستان کو تسلیم کیا، نہ اس فیصلے کو تسلیم کیا جس فیصلے کے مطابق انہیں کفار قرار دیا گیا۔ یہ ابھی تک اپنے آپ کو احمدی مسلم کہلاتے ہیں۔ یہ احمدی مسلم نہیں، یہ نان مسلم ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ کفار ہیں، یہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھیے، صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھیے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سامنے رکھیے۔ ان کے لیے نرم گوشہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے مولویوں، میں تمہیں عطا اللہ شاہ بخاری کا وہ جملہ سناؤں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس وقت ہوتا میں مرزے کو قتل کر ڈالتا۔ عدالت لگی، جج نے پوچھا تم نے اتنا سخت جملہ کیوں کہا ہے کہ میں اگر ہوتا تو مرزے کو مار دیتا؟ کہا وہ تو اس وقت کی بات تھی، تم ابھی اس عدالت کے اندر نبوت کا اعلان کر کے دیکھ لو، تمہاری لاش کو یہیں پہ تڑپا نہ دوں تو میرا نام عطا اللہ شاہ بخاری نہ رکھنا۔ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی کارناموں کو اپنے سامنے رکھو، کس طرح اس قادیانیت کے کفر کو انہوں نے دنیا کے سامنے ننگا کیا۔ یہ اہل الحدیث علماء ہیں، یہ تمہارے اسلاف ہیں، یہ تمہارے بڑے ہیں۔ ان قادیانیوں کے شر کو پہچانو، ان کے شر کو واضح کرو، ان کے کفر پہ خاموش نہ رہو، ان کے لیے نرم جذبات دلوں میں پیدا نہ کرو کہ ان کے بڑوں کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک کیا جائے۔ یہ آمنہ کے لال کے دشمن ہیں، اللہ کی قسم یہ محبت کے قابل نہیں، دشمنی کے قابل ہیں۔ اور مسلمان جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں کو اپنا دشمن سمجھتے رہیں گے اور اسی پر زندہ رہیں گے، اور موت بھی ہوگی تو ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے موت ہوگی، اور وہ کتنی پیاری موت ہوگی جو محمد کی عزت کے دفاع میں آ جائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے دین کا چوکیدار بنا کے رکھنا۔ اے اللہ جب موت دینا ڈاکوؤں کے ہاتھوں اسی چوکیداری کرنے کے جرم میں شہادت کی موت دے کے اپنے پاس بلانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کی شان شوکتوں سے الگ، دوسری سب نبوتوں سے الگ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله